بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک ویڈیوز کا سلسلہ اسٹارٹ کر رہے ہیں جو خصوص طور پر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوشن سے متعلق کچھ بات کرنا ہوگا۔ جب بھی ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو ادارے آتے ہیں ان میں اسکول آ جاتا ہے، یونیورسٹی، کالجز یہی آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ سب سے جب ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا لفظ بولتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم بول رہے ہوتے ہیں ایجوکیشنل، یعنی تعلیمی ادارہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تعلیم کو تربیت سے علیحدہ کر دیں گے تو سب سے بڑا لاس یہی ہوگا کہ ہمارے بچے تعلیم یافتہ تو ہوں گے، تربیت یافتہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، اگر یہ کہا جائے کہ جی تربیت جو ہے وہ ماں باپ کا خاصہ ہے اور ماں باپ کے حصے میں آنی چاہیے اور ماں باپ ہی کو اس کا رسپانسبل بنا دینا چاہیے، تو یہ ٹوٹلی غلط بات ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تعلیم کو آپ کبھی بھی تربیت سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خالق دو جہان نے ہم کو دنیا میں بھجوایا، ہمیں دنیا میں بھجوانے کے بعد ایک کریکولم دیا، ایک کریکولم کے ساتھ ہمیں ایک ٹیچر دیا، ٹھیک، اور ہمیں اسی کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کو کہا گیا اور کہہ دیا گیا کہ جی اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ میں کن معلم عظیم کی بات کر رہی ہوں اور کس نصاب عظیم کی بات کر رہی ہوں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ اب اگر ہم دنیاوی طور پر سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تعلیم کی تو تربیت اس کا سب سے اہم جزو ہے۔ تربیت کے بغیر تعلیم کسی بھی طور ممکن نہیں۔ اگر اس وقت بھی ہمیں کہیں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہماری نسل کو آگے پروردہ ہونے کے بعد جس طریقے سے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی چاہیے، جس طریقے سے اداروں کو نظم نسق سنبھالنا چاہیے، اگر وہ جاب کر رہے ہیں تو کس طریقے سے کرنا چاہیے، اگر وہ بزنس میں ہیں تو کس طریقے سے بزنس کرنا چاہیے، تو وہ بات جو ہم سمجھے ہیں کہ جی ایک MBA بچے میں ہونی چاہیے، وہ بات ہمیں مل نہیں رہی ہوتی۔ یا ہم سمجھتے ہیں کہ جی ایک MPhil بندہ جو ہے وہ اس لیول میں ہونا چاہیے، ایک ڈاکٹر اس لیول میں ہونا چاہیے۔ تربیت کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں۔ باقی جو پروفیشنل ٹریننگز ہوتی ہیں یا پھر جو پروفیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ ٹوٹلی ایک الگ آ جاتا ہے ٹاپک۔ میں چونکہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے تربیت کو آج موضوع گفتگو بنائے ہوئے ہوں، تو اس وجہ سے میرا فوکس اس وقت زیادہ تربیت ہی ہے۔ تو یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ ساری جنریشن جو اس وقت ہمارے سامنے تیار ہو کے کھڑی ہو گئی ہے، ہمیں ان میں تربیت کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ جی اس میں والدین قصوروار ہیں، یا ہم کہیں کہ جی اس میں ادارے قصوروار ہیں، یا پھر ہم اس کا بلیم برانڈڈ اسکولس پہ لگا دیں، یا پھر ہم جی 5th جنریشن وار کو ڈال دیں اس میں کہ جی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بیرونی فنڈنگز کو ڈال دیں آپ لوگ اور ڈفرینٹ عوامل کو انکلوڈ کر دیں۔ بٹ ان فیکٹ اگر ایک تعلیمی ادارہ اسکول سے جب اسٹارٹ لیتا ہے بچہ اور وہاں پر تربیت کا تعلیم کے ساتھ یعنی نصاب کے ساتھ، ٹھیک ہے، نصاب کے ساتھ گہرا تعلق بنا دیا جائے تو پھر بہت حد تک ہم بہت سی ایسی کمیوں کو کور کر سکتے ہیں جو آگے چل کر ہماری جنریشنز کو برباد ہونے سے بچا سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے بچے چاہے اردو پڑھ رہے ہیں یا انگلش پڑھ رہے ہیں یعنی لینگویج پڑھ رہے ہیں، چاہے لاجیکل سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر اور میتھ پڑھ رہے ہیں، چاہے سائنس کے مضامین پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ پڑھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ لاجیکل کچھ سیکھ رہے ہیں، مورلی کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اگر اردو کی کتاب میں یعنی لینگویج میں وہ پڑھتے ہوئے جھوٹ کی سزا، ٹھیک ہے، یہ پڑھ رہے ہیں، تو دوسری طرف اسلامیات کی بک میں وہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے جو احادیث جو ہیں مقرر کی ہوئی ہیں، جو آئی ہوئی ہیں، نازل ہیں ہمارے پاس، ہم تک پہنچ چکی ہیں، ان کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ
ایٹ لیسٹ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا بچہ میٹرک تک 12 سال تعلیمی اداروں میں گزارتا ہے ایک اسکول میں، ٹھیک ہے. اگر آپ نرسری کو انکلوڈ کر دیں، چلو پی جی کو کاٹ لیں، نرسری کو انکلوڈ کرتے ہیں، نرسری سے لے کر میٹرک تک 12 سال وہ گزارتا ہے، اور اسے جھوٹ کی کوئی نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کو بالکل احساس نہیں ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنا ہے یا نہیں بولنا. بات پہ بولتا ہے. پھر وہی بچہ جب بزنس کرتا ہے تو بزنس میں جھوٹ بولتا ہے. وہی بچہ جب ملازمت کرتا ہے تو ملازمت میں ٹنڈی مارتا ہے. خوش بختی سے اس کو اگر گورنمنٹ جاب مل جائے تو وہ تو سمجھتے جی مفت کا کھاتا ہی کھل گیا ہے، اب تو وداؤٹ کام کیے ہی میں نے کما کے دکھانا ہے، اور دن رات اسی طرح سے وقت گزارنا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ یعنی اگر میں بلیم نہیں کرنا چاہوں گی، میں جسٹ ہم اپنی ان ویڈیوز میں ان خامیوں کو نوٹ کرنا چاہیں گے. ہم چاہیں گے کہ ہم ان خامیوں کو دیکھیں کہ وہ کون سی خامیاں ہیں جو تعلیم کے ساتھ تربیت کے نہ ہونے سے ہماری آنے والی نسلوں میں بہت حد تک پیدا ہو چکی ہیں. تھینک یو.